تحریک انصاف کا ایک دن پاکستان پہ حکومت کرنا نا ایک دن پاکستان کو 5 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں، اگر صدارتی نظام ہمارے اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستانی ہونے کی بجائے اپنے صوبائیت پر، اپنی قوم پر، اپنی لینگویج پر، اپنے مسلک پر زیادہ فخر کرتے ہیں. اس میں جو بڑا صوبہ ہے جو آلریڈی بہت زیادہ قربانی دیتا ہے، یہ صدارتی نظام کا پھر یہ پنجاب پہ الزام لگنا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین، دس از می محمد عفان علی، میری رائے عفان کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماؤ ٹی وی. میرے ساتھ جو آج کی شخصیت موجود ہیں، آپ سینئر وکیل ہیں ضلع رحیم خان میں. آپ کا نام رانا شیر افغن ہے اور آپ کمال کے قانون دان ہیں، بڑی گرپ رکھتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، آج کل جو ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے پاکستان بھر میں کہ صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی صدارتی نظام کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہائی پروفائل میں بات ہو رہی ہے مختلف ڈفرینٹ کائنڈ آف چینلز پر، سوشل میڈیا پر، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کوئی صدارتی نظام آ رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے. قبل سے بھی ہم صدارتی نظام کے ہوتے ہوئے ملک کو دو رخت کرا چکے ہیں، ٹکڑے ہو چکے ہیں. یہ وہی قوتیں جنہوں نے پاکستان کو قبل سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اب وہی قوتیں دوبارہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دوبارہ صدارتی نظام کا راگ گانا شروع کر دیا انہوں نے. پارلیمانی نظام پاکستان کے لیے بہترین نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس کو چلنے نہیں دیا گیا. وہی قوتیں جو پارلیمانی نظام کو چلنے نہیں دیتی، اب وہ اپنی خامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوبارہ صدارتی نظام کے طرف لانا چاہتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو صدارتی نظام ہے یہ اسلامی سیاسی نظام کے قریب تر ہے، اور اس کی پریکٹس امریکہ میں، رشیا میں، چائنا میں، ایران میں، ترکی میں ہے. تو اب اس پریکٹس کو، اس سسٹم کو پاکستان میں بھی آ جانا چاہیے. یہ جو صدارتی نظام ہے نا، یہ پاکستانی قوم بحیثیت ایک قوم نہیں ہے. ہم تو صوبائیت میں، لینگویج سسٹم میں، علاقائی میں تقسیم ہے. یہ صدارتی نظام ادھر تو کامیاب ہو سکتا ہے جو نیشن اپنے آپ کو ایک قوم کے نام میں فخر محسوس کرے. یہ اگر صدارتی نظام ہمارے اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستانی ہونے کی بجائے اپنے صوبائیت پر، اپنی قوم پر، اپنی لینگویج پر، اپنے مسلک پر زیادہ فخر کرتے ہیں. تو اس لیے اس قسم کا ایشو، اس قسم کا سٹنٹ، صدارتی نظام کو دوبارہ لاگو کرنا، یہ پاکستان کو کمزور کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کے آنے سے ون مین شو ہو جائے گا اور بیلنس آف پاور بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ اگر ون مین شو سے یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں، یہ جو پہلے ہی احساس محرومی کا شکار ہیں، صدارتی نظام میں یہ مزید احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کو جو علاقائی لیڈر ہیں ان کو یہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو اجاگر کریں گے اور پاکستان کی بنیادوں کو مزید کمزور کریں گے. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رائے یہ بلڈ ہو رہی ہے کہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ اپنی منسٹریز کے لیے، اپنی وزارتوں کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے یہ وزیر اعظم کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، پریشر بلڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے صدارتی نظام اگر آ جائے گا تو جو نیچے سے جو پریشر بلڈ ہوتا ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. یہ ایم پی نا، وہ لیڈر جو عوامی لیڈر ہو اس کو کمزور نہیں کر سکتے. اس کو یہ ایم پی وہی اسی وزیر اعظم کو کمزور کرتے ہیں جو پاکستان میں ان کی ایما پر جو پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. اگر 1-2 دفعہ پھر الیکشن ہو جائے اور ووٹ کو عزت دی جائے، جو میاں نواز شریف کا سلوگن ہے کہ ووٹ کو جب عزت ملے گی تو ایم پی اے جو ہیں یہ نہ بلیک میل کر سکتے ہیں اور نہ وزیر اعظم سے بلیک میل ہوگا. اچھا سر، جب آپ پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، تو یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بوسٹ اپ کیوں نہیں کرنے دے رہا؟ جبکہ اگر آپ ایل جی کی لوکل گورنمنٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو صدر ایوب کا دور ہو، صدر ضیاء الحق کا دور ہو، صدر مشرف کا دور ہو، تو تینوں فوجی جنرلز کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ سسٹم تو بوسٹ اپ ہوا، لیکن پارلیمانی نظام جب بھی آیا، جمہوری طاقتیں جب بھی آئیں تو ان لوگوں نے اس سسٹم کو بوسٹ اپ نہیں کیا. نہیں، یہ جو بلدیاتی نظام ہے، ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ جب اقتدار میں آئی ہے
اس کو اپنا بحال کیا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایوب نے یا ضیاء الحق نے یا مشرف نے ان کی بدنیتی اس کے پیچھے شامل تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے ہوتے ہوئے یہ پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے قومی لیڈرشپ نہ سامنے آ جائے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بلدیاتی سسٹم میں رکھنے کے باوجود ان کو اسی علاقائی سوچ کے علاقائی لیڈر پیدا ہوں اور قومی لیڈر پیدا نہ ہو. ان کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بلدیاتی نظام کے تحت کوئی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گراس روٹ لیول تک وہ دی جائے, اپنا پاورز دی جائے. ان کے صرف انہیں وہی قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں, جو علاقائی میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کا یہ اسٹنٹ ہے کہ بلدیاتی نظام آ جائے. بلدیاتی نظام اس میں کوئی شک نہیں کہ گراس روٹ لیول تک آ جائے. جب پارلیمانی نظام مضبوط ہو جائے گا, جب ایم پی بلیک میل کر 1-2 الیکشن کے ووٹ اچھا ووٹ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی, تو اپنے آپ ہی جو پاورز ہے گراس روٹ لیول تک آ جائیں گی. ایم پی سمجھ جائیں گے کہ نہیں, ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہماری قومی لیڈرشپ آ گئی ہے, یہ ہم نے پارلیمان اسمبلی میں جا کے یہ کام کرنا ہے اور ہم اسی لیے ہمیں لوگ الیکٹ کرتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. آج تک تو انہیں یہ پتہ کہ یہ اپنا وزیر اعظم کو بلیک میل کرو, بلیک میل کرنے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ پیچھے وہ قوتیں بیٹھی ہیں, وہ جو وزیر اعظم کو چلنے نہیں دیتی, وہ قوتیں جو وزیر اعظم کو اپنا وزیر خارجہ نہیں اپنی مرضی کا بنانے دیتی. اچھا سر, میں اپنے پہلے کوشچن کو دوبارہ ریویو کرتا ہوں, آپ اس میں یس یا نو کر دیں. کیا آپ پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے ہیں؟ نہیں, فی الوقت پاکستان میں صدارتی نظام پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا. فی الوقت نہیں, تو پھر اس کا ٹائم ڈیوریشن, ٹائم پورٹ فولیو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس وقت جب اس میں جو پارلیمانی نظام کے تحت جب ہم 2-4 الیکشن ہو جائیں گے, ووٹ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جب جمہوریت اپنا مضبوط ہو جائے گی, تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سا نظام یہ آیا, یہ اب پارلیمانی نظام لوگوں کو کوئی رزلٹ دے سکا یا نہیں دے سکا. سر, آپ کے تمام سوشل سٹیٹس ایک طرف, ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے, آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ عوام کے جو سیاسی رویوں کے مخالف ہوگا یا اس کے موافق ہوگا؟ نہیں, یہ عوام کے رویوں کے مخالف اس لیے ہوگا کہ ہم 4 یونٹ پاکستان 4 اکائیوں پہ مشتمل ہے, اور تقریباً جو 3 اکائیاں جو ہیں اس کو کسی صورت میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں جو بڑا صوبہ ہے جو آلریڈی بہت زیادہ قربانی دیتا ہے, یہ صدارتی نظام کا پھر پنجاب پہ الزام لگنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں پارلیمانی نظام کیا کامیاب رہا؟ اگر کامیاب نہیں رہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پارلیمانی نظام کو آج تک چلنے نہیں دیا گیا. اگر جو وہ کامیابی اور ناکامی کا سوال تو اس وقت اٹھتا ہے نا جب اسے چلنے دے دیا جائے. آج تک تو اس کو چلنے دیا گیا. میں ابھی ریسنٹلی جو 2013 کا الیکشن تھا, اور 2013 کے الیکشن کے بعد اس کو فیل کرنے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی, یعنی کہ وہ قوتیں چلنے نہیں دیتی. یعنی کسی نظام پہ ہم کمنٹ تو اس وقت دیں نا, وہ چلنے کے بعد وہ اپنا وہ کوئی رزلٹ نہ دے. سر, میں اپنے موجودہ ٹاپک کے فریم میں رہتے ہوئے میں ایک ایڈیشنل کوشچن بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب سے وینریبل پرائم منسٹر سے جب ٹیلی فونک ڈسکشن میں ان سے صدارتی نظام کے حوالے سے پوچھا گیا, تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی, لیکن اس کا جواب انہوں نے نہ ہاں میں کیا نہ نا میں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو کوئی عمران خان ایک پپٹ وزیر اعظم ہے, وہ نہ پہلے وزیر اعظم ووٹوں کے لیے آئے. اب اسے آپ نے ان کو کٹ پتلی تو کہا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے پاور سے آؤٹ کیا جاتا ہے, گورنمنٹ سے میں باہر جاتا ہوں, تو میں زیادہ ڈینجرس ہو جاؤں گا, خطرناک ہو جاؤں گا. تو کیا ایک کٹ پتلی ایسا کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ ایسا ہی ہے, وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے, ٹھیک ہے. وہ اس سے پہلے یعنی اسے پتہ ہے کہ میں پاور لیس تھا, اسے پتہ ہے کہ میں ووٹوں کے تھرو نہیں آیا, اسے پتہ ہے میں دھوکہ دے کے جھوٹ بول کر لوگوں کو سچ بات دکھا کے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنے اس سارے جھوٹ پر کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا, یہ اپنے آپ کو ایسے ایک مظلوم شو کرنا چاہتا ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ آپ کی بڑی اسٹرانگ پرسیپشن ہے. ایک تجزیہ نگار ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ آگے آنے والی حکومت آپ کس کی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف نے جو احتساب کا نعرہ بلند کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو وعدے کیے مکانات کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے, باقی جو ان کا جتنا بھی ٹائم رہ چکا ہے, کیا اپنے اس ٹائم میں ان تمام وعدوں کو پورے کر پائیں گے؟ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا ایک دن پاکستان پہ حکومت کرنا نا
ایک دن پاکستان کو 5 سال پیچھے لے کے جائے گا. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی سوچ سکتے ہو ایک 22 کروڑ کا اسلامی ایٹمی قوت کا ملک ہے, جس کا وزیر اعظم یہ کہے کہ مجھے ٹی وی پہ دیکھ کے پتہ چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ کتنی بس قسمتی ہے اس ملک کی کہ 5 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں, اور ایک شخص جو IMF کا ملازم ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہے. اور اس کا آئی کا مطلب, اس کا آئی کو یہ دیکھیں کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ جس ملک میں 70% کے لگ بھگ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے تو اس سے نا جو اوورسیز ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ لوگ جس ملک کے, اگر تو 70 لاکھ کے تو فائدے کی بات کر رہا ہے, وہ جو 21 کروڑ لوگ ہیں ان پہ مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے. آنے والی حکومت کی کیا آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں؟ آنے والی حکومت کیا, ووٹ کو عزت دی گئی, اور اس کو اگر کسی وہ قوتیں جنہوں نے مداخلت نہ کی اور پاکستان کو صحیح یعنی فری اس کو کام کرنے کا موقع دیا گیا, جیسے کہ میاں نواز شریف نے پچھلی حکومت نے کیا ہے. کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ لوگ, ہم نے 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے 2-3 سال کے اندر اسے ختم کیا. ہم نے سی پیک کا منصوبہ دیا, لیکن کہ اسے فری ہینڈ دیا جائے, اس پہ اس پہ کسی قسم کے روڈ نہ اٹکائے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آنے والا دور میاں نواز شریف کا ہوگا, میاں شہباز شریف کا ہوگا. اگر ہمیں میاں نواز شریف کو, میاں شہباز شریف کو فری ہینڈ کام کرنے دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا میاں نواز شریف کی قیادت میں کافی حد تک ان پرابلم پہ اوور کم کر دیں گے. اچھا سر, کم ٹو دا پوائنٹ اگین, میں صرف آپ سے لاسٹ کویشچن کروں گا. یہ صدارتی نظام کی ہائپ کریٹ کیوں کی گئی اور اس کے مفادات کیا تھے, اس کا اگر تھوڑا سم اپ کریں. یہ وہی قوتیں ہیں جو یہ پارلیمانی نظام کو اب یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا. انہوں نے انکمپیٹنٹ بندے کو چیئر دے دی ہے, جو ان کا یس مین تھا, سلیکٹڈ بندہ الیکٹڈ نہیں تھا, سلیکٹڈ تھا. اب یہ وہ اس نظام کو اپنی ان کوتاہیوں کو, جو انہوں نے ووٹ کی عزت, اپنے ووٹ کی قوت کو روند کے اس کو سلیکٹ کرایا گیا, اب اس ناکامی کو نا یہ پارلیمانی نظام پہ ڈال کے صدارتی نظام پہ لانا چاہتے ہیں, تاکہ ہماری جو کمی ہے ہماری. آپ کہتے ہیں کہ لانا چاہتے ہیں, اٹ مینس دس از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ, پھر ایسا ہونے والا ہے؟ یس, یہ پولیٹیکل اسٹنٹ نہیں ہے, یہ انہی قوتوں کی خواہش ہے جو بار بار اپنے من پسند یس مین کو چیئر پہ بٹھاتی ہیں اور اس کی ناکامی کو پھر نظام پہ ڈالنا چاہتی ہیں.